السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 120، سورۃ المائدہ، آیات ہیں 71 سے لے کر 77 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ذکر چل رہا ہے گزشتہ صفحے سے بنی اسرائیل کا، اہل کتاب کا، ان کی نافرمانیوں کا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لہذا وہ اندھے بنے رہے، بہرے بنے رہے، مگر آفت آئی تو پھر انہوں نے اعتراف کیا تو اللہ نے توبہ ان کی قبول کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کثیر منہم، پھر ان میں سے بہت سارے اندھے بنے رہے، بہرے بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی یہ صفات قبیحہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر اندھاپن، پھر بہراپن۔ تو اس اندھے پن کی اور بہرے پن کی ایک شکل اگلی آیت میں ہے، تو سنیے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یا عیسی ابن مریم ایک ہی بات ہے۔ آپ کا نام مسیح اس لیے کہ آپ مسیحا تھے، بیماریوں کا علاج کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ لیکن انہوں نے اتنی جرأت کی بنی اسرائیل نے کہ اللہ اور عیسی ابن مریم کو کہیں یا مسیح ابن مریم کہیں، ایک ہی کر دیا۔ تو اس کا رد کیا مسیح ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور آپ کا سب کا رب ہے، میں اللہ نہیں۔ اور یوں بھی فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ دوزخ، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں، اس لیے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، وہ ظالم ہے۔ تو یہ ایک گروہ، ایک جماعت۔ دوسرا گروہ اس سے بھی بڑھ کر، تو اب سنیے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ یہاں وقف کرنا لازم، کیونکہ یہ مجرمین کا قول ہے دوسرے گروہ کا، اور آگے اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ تو سنیے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا، کیا مطلب؟ اللہ، مریم اور عیسیٰ، اللہ اللہ، یہ تینوں کو اللہ بنا دیا۔ سنیے، برحق معبود صرف ایک ہی الہ واحد، اور اگر یہ اب بھی باز نہیں آتے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں ثالث ثلاثہ، تو ضرور ضرور چھوئے گا جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب۔ یہ تنبیہ، یوں سمجھیے کہ وارننگ۔ اچھا، پھر اس طریقے سے دیکھیے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه
واللہ غفور الرحیم. کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ اس سے کیوں معافی نہیں مانگتے؟ کیوں استغفار نہیں چاہتے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. مطلب ہے کہ تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایسا اگر جرم کیا بھی ہے تو چاہیے کہ متوجہ ہوں اللہ کی طرف، استغفار کریں، اور اسے کیسا پائیں گے؟ غفور اور رحیم. پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو، چاہے پہلا گروہ ہو چاہے دوسرا گروہ ہو، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح ابن مریم تو صرف رسول ہی ہیں، ان کے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں مریم صدیقہ ہے. جانتے ہیں صدیقہ؟ جیسے کہ ابوبکر صدیق. دیکھیے انعام کرنے والوں میں کون ہے؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو چکا اور وہ صرف مردوں کے ساتھ مختص تھا، لیکن صدیق مرد بھی بن سکتا ہے آج بھی اور عورت بھی. سچ بات کو سچا کہے، سچا پکا مومن ہو، یہ یہاں نوٹ کر لیں. دونوں یعنی عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے، پھر وہ اللہ کے سیوے. تو ذرا غور کرو ہم کس طرح کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی تم بھٹکے جا رہے ہو. پھر یعنی دیکھو تمہارے بھٹکنے کا انداز کیسے ہے. اچھا اب اگلی آیت متوجہ کر رہی ہے کفار مکہ. کہہ دو اے رسول ان سے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. کہہ دو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بھی پوجا کر رہے ہو وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے، نہ نقصان نہ نفع. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی ہے جو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. لہذا ایسے کی عبادت کرو جو تمہارا خالق مالک خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. تو پھر دوبارہ تنبیہ کی جا رہی ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو. غلو جانتے ہیں مبالغہ، حد سے تجاوز کرنا، اور نہ ان کی پیروی کرو جو احوا قوم ایسے قوم کی قد ضلوا من قبل جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں. ان سے پہلے ایسے لوگ تھے جو گمراہ ہو چکے ہیں جن کی یہ پیروی کر رہے تھے، اور بہتوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور صحیح راہ سے ہٹ گئے. بلکہ انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کی پیروی کریں؟ اگر تورات کی پیروی کیے تو قرآن کی پیروی کرنے والے ہو جائیں گے، اس لیے کہ تورات میں لکھا ہے قرآن کے سلسلے میں اور نبی کے سلسلے میں. اور تمہارا دین وہ بھی تو حق تھا، تو تم غلو کر رہے ہو. تو جو غلو کر کے اپنے دین کو کیسا بنا رہے ہو کہ دین جو حق ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں ناحق غلو کر رہے ہو. اب یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گمراہی کیوں ہوتی ہے؟ اپنے پچھلے لوگوں کی پیروی، ان پر بھروسہ، آنکھ بند کر کے اندھی تقلید، جو خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کیے. لیکن بدقسمتی سے آپ اگر دیکھیں تو ہماری امت کا حشر آج کیا ہے؟ ہماری امت کا حشر یہ ہے کہ وہ آج بھی
اسی طریقے سے گمراہ ہوئے ہیں جس طریقے سے یہود و نصارہ. دیکھیے آپ، ہمارے یہاں بھی اندھی تقلید اور اولیاء پرستی، تو اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو نیک توفیق دے اور قرآن اور احادیث صحیحہ کو اپنانے کے لیے راہ ہموار کر دے. تو ہم کوشش کریں گے تو نا، اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق، نصرت، مدد شامل حال رہے گی. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.